بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو عظیم پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن آصف بن کاشے بن اردم بن سمود بن جیشر بن ارم بن سان بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمود قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ سمود قوم قوم عاد کے نسل سے تھی۔ سمود قوم ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی اور جائیداد والی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس جانور، پیسہ بہت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس اونٹ اور بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ جب عاد قوم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دی گئی، اس کے بعد اسی قوم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی قوم کو پیدا کیا جس کا نام تھا سمود قوم۔ اس قوم نے نئی عمارتیں بنائیں۔ ان لوگوں کے پاس مال اور دولت کی بھی زیادتی ہو گئی اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ لوگ راہ سے بے راہ ہو گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور ان لوگوں کی بہتری کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی، وہ سنی انسنی کر دیتے، انہیں برا بھلا بھی کہتے۔ کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے تھے، اس لیے وہ لوگ ان کا کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ قوم سمود کے سرداروں نے کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی لا کر دکھاؤ، لیکن وہ نشانی ہمارے مطابق ہونی چاہیے۔ اس صورت میں ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے اس قوم کے سردار ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ کسی نے کہا اونٹنی سرخ رنگ کی ہونی چاہیے، کسی نے کہا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہونی چاہیے، تو کسی نے کہا کہ اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو، تو کوئی بولا وہ موٹی تازی ہو۔ ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی پہلے کبھی دیکھی نہ ہو، اور وہ اونٹنی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ ایک دن میں تمام کنوؤں کا پانی پی جائے اور ایک دن ہم پانی پئیں۔ اور وہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم سب لوگوں کو ایک دن جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا اور ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس اونٹنی میں وہ تمام صفات موجود تھیں جس کا ان لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود آیات 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین پر کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو کسی اونٹنی نے پیدا نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پیو گے، اور تم میں کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان کی سختیوں پر صبر کرنا، کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا۔ خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اس اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو، یعنی کہ اسے نہ پانی پینے سے روکو اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ان پر ایمان لائے، جبکہ
اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ سورہ ہجر آیات 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ہم نے اپنی نشانیاں عطا فرمائیں لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں میں پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی، لوگ اس کا دودھ پیتے جو سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا، لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے، بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی، اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو بطور نشان ایک اونٹنی دی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر متعجب ضرور ہوئے مگر ایمان بہت کم لوگ لائے، حالانکہ اس نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ امام نسائی نے لکھا ہے کہ اونٹنی کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اس کے پاؤں کی اونچائی 150 گز تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو جنگل کے دوسرے جانور اس اونٹنی کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے اور اس سے دور بھاگتے تھے، اور جب وہ اونٹنی گاؤں میں موجود ہوتی تھی تو گاؤں کے سبھی جانور جنگل میں بھاگ کر پناہ لیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن گاؤں کے لوگوں کے پاس زیادہ جانور تھے وہ لوگ جانوروں کی اس بھاگم بھاگ سے بڑے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ اونٹنی کو مار ڈالنے کی سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچیں اور اللہ کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائیں، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، تو کیوں نہ اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا جو بہت بدبخت تھا اور اس کا نام ادار تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی تھا۔ یہ دونوں اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک روز وہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھا۔ روز کے معمول کے مطابق اونٹنی جب چٹان سے باہر نکلی تو اچانک وہ حملہ کے لیے آگے بڑھے۔ ادار نے تیر سے اونٹنی کے ران میں مارا جس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی، پھر آگے بڑھ کر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، یعنی اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس کو بھی اس بدبخت نے مار دیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد صالح علیہ السلام نے ان نافرمانوں سے کہا، اچھا تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ صالح علیہ السلام کی باتوں کو رد کرتے ہوئے بولے کہ جن عذابوں کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں اگر وہ سچا ہے تو ہم پر نازل کر کے دکھائیں۔ قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار دیں گے۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النمل کے آیات 48 اور 49 میں فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 سردار تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر پر چھاپا ماریں گے اور ان کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم ان کے اہل کے ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب وہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیات 50 اور 51 میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایک داؤں کھیلا تو ہم نے بھی ایک ایسا داؤں کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوئی، پھر دیکھو کہ ان کے داؤں کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی پر تھا، یہ لوگ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی، ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آئی اور ان کو پیس کر رکھ دیا۔ عذاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے باہر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ دوسرے دن ان کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے۔ پھر زمین حرکت کرنے لگی اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور آسمان سے غضبناک چیخیں آنے لگیں جس سے ان کے بھیجے پھٹ گئے، ایک ہی لمحے میں سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔
ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیات 43 سے 45 میں فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرتابی کی، اس پر انہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تیز اور تنبا کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ اس پر بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آ لیا، بس پھر تو وہ اپنے گھروں میں جانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے ہوں۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی ان الفاظ میں بیان کی، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ویسے ہی ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیات 66 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً میرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ قوم کے آثار آج تک باقی ہیں، مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائنہ صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں جو ایمان لے آئے تھے کے ساتھ فلسطین آ گئے اور وہیں رمللہ نامی جگہ پر رہے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائے اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ آمین۔